الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی ہم پڑھ رہے ہیں اصول الدعوہ کے اندر جو اصول الدعوہ کے ارکان ہیں ہم ان کی تفصیل پڑھ رہے ہیں، اور اسلام کے جو مختلف قسم کے نظامات ہیں ہم ان کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، انظمہ یا نظامات۔ تو آج ہمارے پاس جو اسلام کے نظام میں سے ہم نے اخلاقی نظام کے بارے میں پڑھا، آج ہمارے پاس اجتماعی نظام جو اسلام کا ہے، معاشرتی یا اجتماعی نظام، اس حوالے سے ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے۔ اور یہ در حقیقت پہلے موضوع کی بنسبت زیادہ اہم ہے، کیونکہ لوگ زیادہ اجتماعیت کو دیکھتے ہیں، اور پھر فیملیز اور اس کے اندر جو انسان مرد اور عورت ہے اس کے حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو اسلام پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر جی حقوق نہیں ہے، عورت کے حقوق نہیں، فلاں کے حقوق نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پوائنٹ انتہائی اہم ہے۔ تو اسلام کی سب سے پہلے تو ہم اگر اجتماعی نظام کی بات کریں تو اجتماعی نظام کی اہمیت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا اکٹھے اور مل جل کر رہنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ انسان کی نیچر، انسان کی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ اجتماعیت کو ترجیح دیتا ہے، اور اکثر انسان ایسے ہیں جو اجتماعیت کو اور اکٹھا رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور آپ اگر دیکھیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تب بھی وہ اجتماعیت کا محتاج ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی وہ اجتماعیت کا محتاج ہوتا ہے۔ تو ہر دو صورت میں اجتماعیت کی اس کو حاجت اور ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو دنیا میں آتے ہوئے بھی اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس کو اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ انسان کا ولادت سے لے کر انسان کا اس کی ڈیتھ اور وفات تک اجتماعیت سے تعلق رہتا ہے، اور اس کا انسان محتاج ہے۔ تو جب انسان کے لیے، ایک آدمی کے لیے اس قدر اجتماعیت جو ہے وہ ضروری ہے، معاشرے کے اندر رہنا ضروری ہے، تو لازم ہے کہ اس کے لیے کچھ نظام ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی معاشرہ، اگر کوئی اجتماعیت نظام سے خالی ہو تو اس کے اندر پھر توازن برقرار نہیں رہتا، اس کے اندر پھر ظلم و ستم، فتنہ و فساد، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، اور وہ معاشرہ، سلجھا ہوا معاشرہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ بہتر معاشرہ کبھی نہیں ہو سکتا جس معاشرے کے اندر کوئی نظام نہ ہو۔ اور یہ ایک عقلی دلیل ہے، انسان عقلی طور پر بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ کوئی بھی اجتماعیت ہے نا، اس کے اندر قوانین ہونے چاہیے۔ اور یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں نا آزادی کے، کہ انسان آزاد ہے اور انسان کو جو ہے وہ آزادی ملنی چاہیے، دیکھیں انسانی عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ انسان کو بالکل شتر بے مہار کر دیا جائے اور انسان کو کہہ دیا جائے کہ انسان آزاد ہے، اب میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جائیں اور اس طرح کی باتیں کی جائیں۔ نہیں، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اگر اپنا احساس نہیں تو دوسروں کا احساس کرنا ضروری ہے۔ مانا کہ آپ کو اپنی قدر نہیں، مانا کہ آپ کو اپنے نفس کا کوئی احساس نہیں، اپنی عزت کا کوئی احساس نہیں، لیکن دوسروں کو تو اپنی عزتوں کا احساس ہے۔ یعنی ایک بندہ کہتا ہے جی میرا جسم میری مرضی ہے، میں ننگا ہو کے بازار میں کھڑا ہو جاؤں، تو اب آپ کی عزت تو نہیں رہی، آپ تو اپنی عزت خود نہیں کر رہے، لیکن دوسروں کی عزت کا تو خیال کریں۔ دوسروں کے جو معاشرے کے اور اجتماعیت کے حقوق ہیں ان کی تو پاس رکھیں آپ۔ ٹھیک ہے، مانا کہ آپ بے شرم ہو چکے ہیں، مانا کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ حیا کی ورتی بھی نہیں رہی، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ قرآن یعنی پہلے انبیاء کا بھی، ان کی بھی یہ سنت تھی، اور ان کے ہاں بھی یہ تھا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ان کی تعلیمات بھی یہ تھی کہ جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتے پھرو۔ تو جب انسان کی طبیعت اور انسان کی نیچر اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اجتماعیت کے اندر قانون ہونا چاہیے، اگر قانون نہیں ہے تو نظام بگڑ جائے گا۔ کوئی بھی انسان بالکل مطلق آزادی دے دی جائے، یہ انسانی اجتماعیت کے خلاف ہے، یہ انسانی معاشرے کے خلاف ہے، اور یہ معاشرہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اب جب اس بات پہ ہم متفق ہو گئے کہ اجتماعیت کے اندر، معاشرے کے اندر نظام ہونا چاہیے جو معاشرے کے ہر فرد کو اس کا حق دے، اور عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو ان کے مقام پر رکھے، تو پھر یہ بھی اس بات کا بھی عقل تقاضا کرتی ہے کہ وہ نظام ایسا ہونا چاہیے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ وہ معاشرے کا نظام ایسا ہونا چاہیے جو تمام افراد کو اعتدال کی راہ پہ چلائے، یہ نہیں کہ طاقتور ظلم کرے مظلوم غریب پر،
امیر اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جو دل کرے جب دل کرے وہ جرم کرے، ایسا نہیں، بلکہ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جو تمام افراد کو اعتدال کی راہ پہ چلائے۔ جب معاشرے کے لیے نظام اس حد تک اہمیت کا حامل ہے تو وہ نظام ایسے قواعد و ضوابط پر مشتمل ہو جو معاشرے کے ہر فرد کے لیے موزوں، کیونکہ نظام کے اچھا یا برا ہونے کا انحصار ان قواعد اور اصولوں پر ہوتا ہے جن کو سامنے رکھ کے یہ نظام بنایا جاتا ہے۔ اگر نظام بناتے ہوئے اصول اور قاعدے ایسے ہوں کہ جن کے اندر عدل و انصاف کو نہ سامنے رکھا جائے تو وہ نظام کبھی بھی نظام نہیں ہو سکتا جو معاشرے کے افراد کی بہتری کے لیے ہو، معاشرے کی بہتری کے لیے ہو، کیونکہ نظام جن قواعد کی روشنی میں نظام بنتا ہے وہ قواعد جو ہیں انہی کی وجہ سے تو معاشرے کے افراد جو ہیں وہ اچھے یا برے ہوتے ہیں۔ اگر ایسے قواعد اور اصولوں کو سامنے رکھ کے نظام بنایا جائے کہ جو اصول اور قواعد انسان کو مطلق آزادی دیتے ہوں اور اس کے اوپر کوئی پابندیاں عائد نہ کرتے ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ طاقتور اور کمزور مطلب کہ ان کو اس کے حقوق نہ دیتے ہوں، آزادی ہو ہر ایک انسان کو، تو پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا انہی قواعد اور اصولوں کی روشنی میں آپ معاشرے کے اندر اصلاح پیدا کر سکتے ہیں، معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں، چونکہ اس کا اثر افراد پہ پڑتا ہے، اور افراد پہ اچھے قوانین بنائیں گے تو اچھا اثر پڑے گا، برے قوانین برا نظام دیں گے تو اب معاشرے کے افراد اسی طرح برے اور گندے ہوں گے، تو اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس چیز پر۔ اجتماعی نظام کی بنیاد اس چیز پر ہونی چاہیے، اصل بیس اور بنیاد جو ہے وہ اسلامی عقیدے پر ہونی چاہیے۔ اس نظام کی بنیاد عقیدہ اسلامیہ ہے، معاشرے کے ہر فرد کا اس عقیدے کا حامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ عقیدہ انسان کو کائنات اس کے خالق سے جوڑتا ہے اور ان تمام مسائل پر بحث کرتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہی عقیدہ ہی تو ہے جو انسان کو تعصب، ظلم، سرکشی، انسانیت کی تذلیل سے روکتا ہے اور عدل و انصاف اور انسانیت کی تکریم کا درس دیتا ہے۔ اس عقیدے کو اپنانے سے بہت بہترین نتائج سامنے آتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ کہتا ہے جی آپ کیا مطلب کہ ہمیں بتانا چاہتے ہو کہ آپ کے عقیدہ اسلامیوں کو اپنانے سے کیا کچھ نتائج آئیں گے؟ ہم کہیں گے جس قدر اسلام کے عقیدے کو اپنانے سے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں معاشرے کے لیے، اجتماعیت کے لیے، اس قدر کسی اور عقیدے کو اپنانے سے نہیں آتے۔ چند ایک اس کی مثالیں ہم سامنے رکھتے ہیں کہ عقیدہ اسلامیہ کو اپنانے سے نتائج بڑے اچھے آتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے اسلامی بھائی چارے کا درس دیتا ہے اسلامی عقیدہ، جس سے قوت ایمانی مضبوط ہوتی ہے اور دل میں ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اکٹھے رہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اکٹھے مل کر مل جل کر رہنے، معاشرے کے اندر رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو دوسرے کا احساس ہو، کمزور جو ہے اس کی مدد کی جائے اور ظالم کو اس کے ہاتھ پکڑ کر ظلم سے روکا جائے۔ اور اگر اکٹھے رہتے ہوئے سارے افراد معاشرے کے بے حس ہو جائیں، احساس جاتا رہے، غریب کا، بیمار کا، تنگ دست کا، لاچار کا، بیواؤں کا، بے سہارا لوگوں کا اگر احساس جاتا رہے تو اس اجتماعیت کا کیا فائدہ؟ جیسے کہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی غیر اسلامی قوانین ہیں ان کے اندر صرف مادہ پرستی ہے، صرف دنیا ہے، اس کے اندر غریب طبقے کو اوپر لانے کا نظام ہے ہی نہیں، غریب طبقے کو اوپر لانے کا نظام ہے نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام دیکھ لیں آپ جو ہے وہ راس المالی کا نظام دیکھ لیں، آپ اشتراکیت کا نظام دیکھ لیں، آپ جتنے بھی نظام ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں خرابی آپ کو نظر آئے گی، اور یہ ایسی خرابیاں ہیں جس سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم کیوں عقیدہ اسلامیہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہم کیوں اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اس کے اندر اسلامی بھائی چارے کا درس ملتا ہے، انسان کو انسان کا احساس کرنے کا درس دیا جاتا ہے، صرف مسلمان آپس میں نہیں بلکہ اس معاشرے کے اندر جو دیگر لوگ رہتے ہیں ان کے بھی احساس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یہ قوت ایمانی ایسی نہیں ہے کہ اس کے سبب کسی کافر کو بلا وجہ اذیت دی جائے، یعنی اگر مسلمان کا بھائی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی دوسرے کافر پہ ظلم کرتا ہے تو اس کی رسپیکٹ کی جائے، اس کی حمایت کی جائے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ قوت ایمانی ایسی نہیں ہے، ہم اگر اسلامی بھائی چارے کی بات کرتے ہیں یا قوت ایمانی کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم پر بلا وجہ اگر ظلم کر رہا ہے یا اس کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے،
ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کا سبق نہیں دیتا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی ظلم کے اندر بھی اس کی مدد کریں. اگر وہ کسی کافر پر بھی ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کو روکیں گے. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے مظلوم ہونے میں مدد کرنا تو سمجھ آتی ہے، لیکن ظالم ہونے کی صورت میں اس کی مدد کیسے کریں؟ ایک وہ ظلم کر رہا ہے، دوسرا اس کی ہم مدد کریں. فرمایا اس کے ہاتھ کو روکو، اسے ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ جب ہم قوت ایمانی کی بات کرتے ہیں یا جب ہم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، اسلامی بھائی چارے کی، تو اس کا مطلب اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے کافر پہ ظلم کرتا ہے ناجائز تو ہم اس کی مدد کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ ہم اس کو روکیں گے کہ ہر انسان کی عزت اور تکریم ہے. یہ نظام اسلام ہمیں دیتا ہے. ایسا نظام اگر آپ کے پاس ہے، آپ دیکھیں یورپ کے اندر اگر کوئی غیر مسلم مسلمان پہ ظلم کر رہا ہو تو اس کی مدد کی جاتی ہے، اس غیر مسلم کی مدد کی جاتی ہے، اس کی سپورٹ کی جاتی ہے مسلمان کو نیچا دکھانے کے لیے. لیکن ہمارے اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. ہمیں جو اسلام نے اجتماعی نظام دیا ہے اس کے اندر اس اجتماعیت کے ہر فرد کو ظلم سے روکنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو. اور اسی طرح جو یہ عقیدہ اسلامیہ ہمیں بہترین نتائج دیتا ہے، اس کو اپنانے سے رنگ و نسل اور خاندانوں کی بنیاد پر معاشرے کے افراد میں تفریق نہیں کرتا. ہمارے ہاں رنگ و نسل خاندانوں کے چھوٹا بڑا ہونے کے اعتبار سے معاشرے کے افراد میں جو تمیز رکھی جاتی ہے دیگر معاشروں کے اندر، ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے. اور اسی چیز پہ اسلام زور دیتا ہے. بلکہ معاشرے کے اندر اگر تفریق کا کوئی بنیادی پیمانہ ہے یا کوئی کسوٹی ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. اچھی صفات ہیں، اچھی خوبیاں ہیں. معاشرے میں بہترین فرد وہ ہے جس کے اندر اچھی صفات ہوں گی. جو اچھی خوبیوں سے متصف اور موصوف ہوگا وہ معاشرے کا بہترین فرد ہوگا. نہ تو معاشرہ اس کو اچھا کہتا ہے صرف کہ جو بندہ اچھے کپڑے پہننے والا ہے، امیر آدمی، طاقتور آدمی ہے، نہ اچھے خاندان والا معاشرہ اس کو اسلام معاشرے کے اندر اچھا کہتا ہے، بلکہ اسلام ہر اس فرد کی سپورٹ کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے جو اچھی اخلاق، اچھی صفات کا مالک ہو. اس وجہ سے اسلام کے اندر جو کسوٹی اور جو پیمانہ ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا ہے، اور ہر صاحب عقل اس کی تائید کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. کہ اے لوگو، اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا تاکہ کوئی یہ کہے کہ شاید یہ جو فخر ہے، یہ جو تعصب ہے، یہ مطلب کہ مسلمانوں کو روکا گیا اس سے، اور اس کے اندر صرف مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا. نہیں، بلکہ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر ساری انسانیت کو مخاطب کیا ہے کہ اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارا ماں باپ ایک ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہارے جو مختلف قسم کے شاخیں اور تمہارے خاندان بنائے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ فلاں بن فلاں فلاں خاندان سے ہے، یہ فلاں بن فلاں فلاں خاندان سے. ہو سکتا ہے نام ملتے جلتے ہوں. اب جب نام ملتے جلتے ہوں تو ان میں فرق ہم خاندانوں سے کرتے ہیں، ہم اس میں جو ہے وہ قبیلوں سے فرق کرتے ہیں. وگرنہ اگر قبیلے اور خاندان نہ ہوتے تو کیسے پتہ چلتا کہ محمد بن خالد کون ہے؟ اب محمد بن خالد دنیا میں پتہ نہیں کتنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ہم نے یہ جو تمہارے اندر یہ جو ہم نے قومیں اور قبیلے بنائے ہیں یہ اس وجہ سے ہیں تاکہ لتعارفوا، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو. اس لیے ہم نے خاندان نہیں بنائے تمہارے کہ تم فخر کرو، اس لیے ہم نے تمہاری قومیں نہیں بنائی کہ تم دوسروں کو نیچا سمجھو، دوسروں کو حقیر سمجھو، ان کی تذلیل کرو کہ نہیں میں فلاں خاندان سے ہوں، سید خان زادہ ہوں، میں سید زادہ ہوں، لہٰذا میں دوسرے سے رشتہ نہیں کروں گا، میں دوسرے سے لین دین نہیں کروں گا، اور ہمارے نزدیک سارے ایسے ہیں جیسے غلام ہوتے ہیں. ایسا اسلام کا نظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا متقی پرہیزگار ہے. بے شک اللہ تعالیٰ علیم الخبیر، بہت زیادہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. یہ اسلام کا اجتماعی نظام ہے کہ عقیدہ اسلامیہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
اس کے اندر قوموں کے اعتبار سے، رنگوں کے اعتبار سے، نسلوں کے اعتبار سے، خاندانوں کے اعتبار سے تو تفاضل اور ایک دوسرے کو ترجیح دینا نہیں ہوتا، بلکہ تقویٰ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور یہ خوبی ہے جو اسلام کے اندر ہے، شاید کسی اور مذہب اور کسی اور جو ہے وہ نظام کے اندر یہ آپ کو ملتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے اجتماعی نظام کی خصوصیات. یعنی اسلام میں جو اجتماعی نظام ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں. اس سے مزید اس مسئلے کے اندر نکھار پیدا ہوگا، اور اس سے مزید اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے اس حوالے سے وہ سامنے آئے گا، اور اسلام ہمیں یہ نظام کیسا دیتا ہے. یہ در حقیقت خصوصیات کے اندر یہ نظام کی چیزیں ذکر کی جائیں تو اس کے اندر کئی چیزیں ہیں. اسلام میں اس نظام کی بہت ساری خصوصیات ہیں جن میں چند ایک ہم یہاں ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اسلام اجتماعیت کے اندر، معاشرے کے اندر اچھے اخلاق پر زور دیتا ہے. اخلاقیات، اچھے کردار، اچھا اخلاق، اچھے رویے، اچھی عادات معاشرے کے ہر فرد کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے. اس میں معاشرے کے ہر فرد میں اچھی عادات پیدا کرنے اور اسے بری عادات سے بچانے کے وسائل مہیا کرتا ہے. آپ نے اچھی عادات کیسے اپنانی ہے، صرف یہ بتایا نہیں کہ یہ اچھی عادات ہے، نشاندہی بھی کی عادات کی، اچھے کاموں کی، اور ساتھ ان کو کیسے اختیار کرنا ہے اس کے وسائل بھی مہیا کیے ہیں. اور بری عادات سے، بری خصلتوں سے، بری عادتوں سے جہاں بچنے کی تلقین کی ہے وہاں اس کے وسائل بھی مہیا کیے ہیں. وہاں اس کے وسائل بھی مہیا کیے ہیں کہ جن وسائل اور سورسز کو استعمال کر کے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے، انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، معاشرے کے بگاڑ کو جو ہے وہ اس کو بگاڑ سے روکا جا سکتا ہے معاشرے کو. تو اخلاقیات کا درس دیتا ہے انسان معاشرے کے ہر فرد کو. نمبر دو، عدل و انصاف پر زور دیتا ہے. اس میں معاشرے کے ہر فرد پر قوانین کے نفاذ کا حکم، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، طاقتور ہو کمزور ہو، ہر ایک پر کچھ قاعدے اور اصول ہیں جو لاگو ہوں گے. حدود کا نفاذ ہوگا، تعزیرات کا نفاذ ہوگا، اور سزا ہر ایک کو ملے گی جو بھی جرم کرے گا، چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے، عہدے دار ہے غیر عہدے دار ہے، منصب والا ہے غیر منصب والا ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کو اس کی اگر جرم کرے گا تو اس کی سزا ملے گی. یہ جو آزادی کی بات کی جاتی ہے کہ انسان آزاد ہے، انسان کی عزت ہے، اس کے اوپر حدود کا نفاذ نہیں کرنا چاہیے. حدود اللہ کا نفاذ جو ہے اگر اس کا ہم کریں گے تو انسانیت کی تذلیل ہے. یہ ایسا نہیں، تذلیل تو حدوں کو پامال کرنے میں ہے، تذلیل تو کسی کی عزت پہ حملہ کرنے میں ہے، تذلیل تو کسی کے مال پہ حملہ کرنے میں ہے. اسلام اس وجہ سے یہ حدیں اور یہ نظام ہمیں دیتا ہے تاکہ اس کے اندر انسانیت کی عزت ہو اور عدل و انصاف کا بول بالا ہو اور معاشرہ ترقی کی طرف، ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. تیسری اہم بات وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر، اسلامی اجتماعی معاشرے کے اندر یا معاشرے کا جو اجتماعی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، اس کے اندر خاندانوں اور فیملیز کو سنوارنے کا نظام اور قواعد مہیا کیے جاتے ہیں. اسلام کے اندر خاندانوں کو سدھارنے، فیملیز کو سدھارنے اور سنوارنے کا ایک بہترین نظام ہے، اور ایسے قاعدے اور اصول اسلام نے ہمیں دیے ہیں جن سے خاندانوں کے آپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، فیملیز کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، رشتہ داریاں مضبوط ہوتی ہیں، اور خاندان ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں. اور جب خاندان جڑتے ہیں ایک معاشرے کی صورت بن جاتی ہے، اجتماعیت کی صورت بن جاتی ہے، اور جب اجتماعیت کی صورت بن جاتی ہے تو معاشرے کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس معاشرے کو کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم اسلام کے اندر جو خاندانی نظام ہے، فیملیز کے حوالے سے جو اسلام نے اجتماعی نظام دیا ہے، ہم اس کی چند ایک مثالیں جو ہیں وہ ہم یہاں ذکر کرتے ہیں. مثلا سب سے پہلے خاندانوں اور فیملیز کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے بالغ مرد اور عورت کے لیے نکاح کا حکم ہے. بالغ مرد اور عورت کے لیے نکاح کا حکم ہے، اور اس کے اندر کئی مقاصد ہیں. اس نکاح کے اندر کئی مقاصد ہیں. ایک تو معاشرے کے افراد کو فحشی اور عیانی سے بچانا ہے، انسانیت کی بقا مقصود ہے. اس میں انسانیت کی بقا میں خاندانوں کی بقا ہے، انسانیت کی بقا میں فیملیز کی بقا ہے، اور اسی طرح فحشی کا خاتمہ مقصود ہے، عزتوں کا دفاع اور عزتوں کی حفاظت مقصود ہے. ایک جائز طریقے سے جائز شروط کے مطابق مرد اور عورت آپس میں ملیں. اگر یہ قانون نہ ہو، اگر یہ نظام نہ ہو تو دنیا کا، فیملیز کا، خاندانوں کا سارا نظام بگڑ کر رہ جائے گا.
کیونکہ اگر بغیر نکاح کے، بغیر شروط کے، بغیر اصول و ضابطے کے کوئی اگر ملتے ہیں مرد اور عورت، تو اس بچے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ اس بچے کی تربیت کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ اسلام نے ایک پورا نظام دیا ہے. اس طرح اگر نظام کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو لوگوں کی عزتوں میں حملہ ہوگا، فحاشی ختم نہیں ہوگی، فحاشی اور زیادہ بڑھے گی. اور فحاشی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر عقل مند انسان، صاحب سلیم الفطرت انسان نفرت کرتا ہے. نکاح کے رشتے کی حرمت اور عزت کو باقی رکھنے کے لیے کچھ شروط رکھی گئی ہیں. یہ نہیں کہ چپ کر کے جو چاہے کسی کی بیٹی سے، کسی کی بہن سے نکاح کر لے بس. نہیں، اس کی کچھ شروط رکھی گئی ہیں تاکہ اس رشتے کا پاس رہے، اس رشتے کی عزت باقی رہے. یہ نہیں ہے کہ صبح کو چپ کر کے جس سے نکاح کر لیا شام کو بھگا دیا، شام کو کسی اور سے کر لیا صبح کو اس کو بھگا دیا، تیسرے دن کسی اور سے نکاح کر لیا اس کو بھگا دیا. عزتوں کے ساتھ کھلواڑ، عورتوں کے ساتھ کھلواڑ، لوگوں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ اور بیٹیوں بہنوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، ایسا نہیں اسلام ہمیں نظام دیتا. بلکہ اگر اسلام نے نکاح کا حکم دیا ہے تو اس کی کچھ شروط اور قاعدے اور ضابطے متعین کیے ہیں تاکہ اس پاک بندن، اس پاک رشتے کا پاس رہے اور اس کی عزت اور توقیر باقی رہے. وگرنہ ایسے تو اگر کوئی نظام نہ ہو تو نکاح کر کے طلاق دے دے، نکاح کر کے طلاق دے دے، طلاق 2 3 4 5 جیسے دل کرے کوئی کرتا رہے. تو اس رشتے کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی پامالی سے بچانے کے لیے کچھ شرطیں رکھی گئی ہیں، کچھ واجبات متعین کیے گئے ہیں، جس میں کچھ ایک پورا پروسیجر ہے کہ پہلے لڑکی کے گھر والوں سے رشتہ مانگا جائے، جس کو منگنی کہتے ہیں. یہ منگنی کا نظام جو ہے، رشتہ مانگنے کا، یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد لڑکی کی رضا، لڑکے کی رضامندی یہ ضروری ہے. اس کے اندر کوئی چاہے شادی شدہ متعلقہ ہو، چاہے جو ہے وہ کنواری لڑکی ہو، اللہ کے نبی نے باقاعدہ فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تستاذن البکر، کہ اس سے اجازت لی جائے گی، اس سے مشورہ لیا جائے گا. اور اسی طرح حق مہر رکھا گیا ہے تاکہ یہ حق مہر جو ہے اس بات کی نشانی ہو، اس بات کی علامت ہو کہ یہ پاک بندن ہے، یہ پاک رشتہ ہے، یہ کھلواڑ نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے اس کے لیے نکاح کو آسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے. حق مہر کو حیثیت کے مطابق رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. اور اسی طرح اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی شرطیں رکھ لینا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کے خلاف ہیں، وہ شرطیں بھی باطل ہیں اگرچہ 100 شرطیں کیوں نہ. ناجائز شروط رکھنا، نکاح کو مشکل کر دینا، حق مہر کو زیادہ کر دینا، حیثیت سے بڑھ کے دینا، یہ ساری چیزیں پورا نظام اسلام کے اندر دیا، اسلام نے دیا ہے. مجھے بتائیں کس اور مذہب کے اندر یہ نظام ہے؟ پھر لوگ پوچھتے ہیں ہم اسلام کی طرف کیوں دعوت دیتے ہیں، پھر لوگ پوچھتے ہیں اسلام ہی کیوں، یہودیت کیوں نہیں، عیسائیت کیوں نہیں حق، ہندوازم کیوں نہیں. ہم ان بنیادوں پہ ہم کہتے ہیں اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی برحق مذہب اور دین ہے تو دین اسلام ہے. آئیے ہم ان خصوصیات کی بنیاد پہ آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اسلام نے صرف ہمیں مذہبی نظام نہیں دیا بلکہ اجتماعی نظام بھی دیا ہے. اس کے اندر رشتوں کی پاس رکھنے کے لیے ایک خاص طریقہ پروسیجر بنایا گیا اور اس کو فالو کر کے چلا جاتا ہے. اور پھر اس ازدواجی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے مرد اور عورت کے حقوق متعین کیے گئے ہیں، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جامعیت اور مانعیت یعنی ایسا جامع معنی قاعدہ بیان کر دیا کہ الگ الگ تفصیل ذکر کرنے کی بجائے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن کی ایک آیت ہی میاں بیوی کے حقوق کے لیے کافی ہے. زوجین میاں بیوی کے حقوق کے لیے، اس پاک رشتے اور اس پاک بندن کی بقا کے لیے یہ ایک آیت کو اگر سمجھ لیا جائے تو یہی کافی ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے بھی حقوق ہیں جیسے ان پر ہیں، معروف کے مطابق یعنی عرف کے مطابق. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ صرف شوہر کے حقوق ہیں، مرد کے حقوق ہیں، عورت کے کوئی حقوق ہی نہیں، بیوی کے کوئی حقوق ہی نہیں. بلکہ باقاعدہ اسلام کے اندر کتاب و سنت کے اندر جہاں مرد کے حقوق بیان کیے گئے ہیں وہاں عورت اور بیوی کے حقوق بھی بیان کیے گئے، بیویوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے. ضرورت کے وقت ایک سے زائد شادیاں کرنے کا نظام اسلام کے اندر موجود ہے. اگر کوئی بیوہ ہیں، اگر کوئی مطلقہ ہیں
ان کا سہارا بننے کے لیے اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے باعث اجر ہے، اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ عملی طور پہ خود اس پر عمل کر کے امت کو سبق دیا ہے، اور خود آپ نے جتنی بھی آپ کی بیویاں تھیں سوائے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، آپ کی ساری بیویاں مطلقہ یا بیوہ تھیں، اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا۔ یہ اسلام ہمیں نظام دیتا ہے کہ ضرورت کے وقت ایک سے زائد شادیاں کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات انسان کے پاس اولاد نہیں ہوتی تو وہ کسی دوسری عورت سے شادی کرتا ہے، اولاد لینے کے لیے اسلام کے اندر یہ نظام بھی موجود ہے۔ اسی طرح بسا اوقات انسان کو فحاشی میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس کے لیے دوسری شادی کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب النکاح کے اندر یہ فقہ کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں پڑھی تھی، تو ان کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں بیوی میں باہمی نچاکی، اگر اختلافات بڑھ جائیں اس کی تعلیمات موجود ہیں۔ مجھے بتائیں کس مذہب کے اندر اس طرح کی ساری چیزیں موجود ہیں؟ حتیٰ کہ میاں بیوی کے جو ریلیشن شپ اور تعلق ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر ان کا آپس میں جو ہے وہ نباہ نہ ہو سکے، اگر ان کے اختلافات بڑھتے جائیں تو ایک ثالثی جو ہے وہ عورت کے خاندان والوں سے بنا لو، ایک ثالثی مرد کے خاندان والوں سے بنا لو، وہ بیٹھ کر کسی حتمی نتیجے تک پہنچ جائیں، جو وہ فیصلہ کر دیں وہ فیصلے کا اطلاق ہوگا۔ اور اگر پھر بھی ان ثالثیوں کی فیصلہ کرنے کے باوجود میاں بیوی کے درمیان تعلقات بہتر نہ ہو سکیں تو اسلام نے طلاق اور خلع کا نظام رکھا ہے۔ اسلام نے طلاق اور خلع کا نظام رکھا ہے، اور یہ نظام اسلام کے اندر ہے۔ اس بارے میں ایک مستقل نظام موجود ہے، جیسا کہ ہم فقہ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ طلاق کے حوالے سے ایک پورا نظام اسلام کے پاس موجود ہے، خلع کے حوالے سے اسلام کے پاس ایک پورا نظام موجود ہے، اور یہ اسلام کی خوبی اور خصوصیت ہے، اور یہ اس میں سے ہے کہ اسلام نے اجتماعیت کو نظام دیا ہے، ایک معاشرے کا نظام اسلام کے اندر جو ہے، اس حوالے سے یہ چیزیں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے اندر ہر ایک کو اس کا مقام دینے کے لیے چھوٹوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق رکھے گئے، چھوٹوں کے حقوق متعین کیے گئے، بچوں کے حقوق متعین کیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور رحم دلی سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، جو ہم میں سے چھوٹوں کا احترام نہیں کرتا، ان پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے اور ہمارے منہج پر نہیں ہے۔ بڑوں اور والدین کے حقوق متعین کیے گئے، چونکہ والدین محسن ہیں انسان کے، اور وہ انسان پہ خرچ کرتے ہیں۔ انسان جب بے سہارا دنیا میں آتا ہے اس کا سہارا بنتے ہیں، اور اپنے بچوں کے آرام کے لیے اپنے آپ کو دکھوں میں ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر انسان اس چیز کو دیکھنا چاہے تو اس بچے کو دیکھو جو بچہ سردی کے موسم کے اندر ٹھنڈے بستر کے اوپر پیشاب کر کے بستر کو خراب کر دیتا ہے، ماں خود اس گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے اور اپنے بچے کو خشک بستر پہ سلاتی ہے۔ کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے آرام کو، اپنے سکون کو، اپنے بچوں کے سکون پر قربان کر دیتے ہیں، خود بھوکیں برداشت کر لیتے ہیں، خود تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، ہماری اولاد جو ہے وہ آرام کی زندگی بسر کرے۔ اور بچوں کے لیے خوشی ان کے چہروں پر پیدا کرنا یہ والدین کے لیے سعادت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمیں خوش نظر آئیں، ہمیں ہنستے مسکراتے نظر آئیں، چاہے اس کے لیے ان بیچاروں کو دن رات ایک کرنا پڑے، اپنے بچوں کا آرام چاہتے ہیں۔ تو اسلام نے باقاعدہ اس کا ایک نظام دیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنے حق کو ذکر کیا، اپنی توحید کا ذکر کیا، اللہ نے توحید کے فوراً بعد نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں کیا، زکوٰۃ حج کا ذکر نہیں کیا، بلکہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو تم معبود برحق نہ مانو، کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ احسان کو ذکر کیا ہے۔ یہ ایک معاشرے کے نظام کو بیلنس میں لانے کے لیے ہے۔ اسی طرح والدین کو بھی بچوں کے حقوق کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے۔
باقاعدہ بچوں کی اولاد کے حقوق اسلام کے اندر متعین کیے گئے. نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ مسئول اور ذمہ دار سربراہ ہے اور اس کی سربراہی کا سوال ہوگا. رشتہ داریوں کو مضبوط کرنے کے لیے، خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اسلام صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. قطع رحمی سے اسلام ہمیں ڈراتا ہے اور وہی سناتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے. اور وہ کہتی کہ یا اللہ تعالیٰ سے وہ کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے ملائے اللہ اس کو ملا دے، جو مجھے توڑ دے اللہ اس کو توڑ دے. یہ اسلام کا نظام ہے کہ رشتہ داریوں کو مضبوط کرنے کے لیے، خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے صلہ رحمی کا حکم دیا گیا. اسی طرح فوت شدگان کی فیملیز میں عدل و انصاف کو قائم رکھنے اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اسلام نظام وراثت دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں مجمل طور پہ قرآن کریم کے اندر احکامات ذکر کیے ہیں، نماز کے احکام، روزے کے احکام، حج کے احکام، کئی اور چیزوں کے احکام اور مسائل ذکر کیے ہیں. لیکن جب وراثت کی باری آئی، حصوں کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کیے. اللہ تعالیٰ نے خود حصے متعین کیے وراثت کے اندر. بیٹے کے لیے اتنا ہے، بیٹی کے لیے اتنا ہے، ماں کے لیے اتنا ہے، باپ کے لیے اتنا ہے. مجھے بتائیں یہ نظام کسی اور مذہب کے اندر ہے؟ تو اسلام نے ہمیں یہ نظام دیا ہے کہ فیملیز میں عدل و انصاف کو، فوت شدگان جو ہے فوت ہونے والے، ان کی فیملی کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ہاں جب کوئی مرتا ہے تو لڑائی پڑ جاتی ہے، وہاں فتنہ فساد شروع ہو جاتا ہے. لیکن مسلمان جو واقعی سمجھدار پڑھی لکھی فیملیز ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ملے گا. اللہ کے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو میت موجود ہوتی ہے اور لڑائی شروع کر دیتے ہیں. لیکن اسلام کے اندر ایسا نظام نہیں. اسلام نے پہلے نظام دے دیا ہے، فوت ہوگا انسان تو ہر ایک اس کے رشتہ دار کو اس کے مال میں سے حق ملے گا. تو یہ اسلام کا ایک بہترین نظام ہے، اجتماعی نظام، معاشرتی نظام، جس کے اندر فوت ہونے والے کے جو اس کے پیچھے اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھا گیا تاکہ اس کے بعد نظام کو جو ہے وہ اس کے اندر بگاڑ پیدا نہ. عدل و انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کا حصہ دیا. اجتماعی نظام میں توازن برقرار رکھنے کے لیے مرد عورت دونوں میں سے ہر ایک کا دائرہ کار طے کر دیا اسلام نے. عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، عورت نے کہاں رہنا ہے، مرد نے کہاں رہنا ہے، عورت کس دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کر سکتی ہے، مرد کہاں کہاں کام کر سکتا ہے. اور یہ اسلام نے جو نظام متعارف کروایا ہے، یہ جاہلانہ نظام، جہلیت کے نظام کے مد مقابل اسلام نے نظام دیا ہے. دیگر جو مذاہب کے اندر جو دیگر نظام تھے ان کے مقابلے میں اسلام نے ہمیں نظام دیا ہے. عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے اسلام. آج اسلام کے اوپر تنقید کی جاتی ہے عورت کے حقوق پر کہ عورت کو حقوق نہیں دیتا اسلام. ہم اگر اسلام سے پہلے جو دیگر قوانین تھے ان کی میں اگر ہم دیکھیں تو عورت کو کئی مشکلات کا سامنا تھا. بچیوں کو پیدا ہوتے زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا، اگر درگور نہ کیا جاتا تو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا. اس کے بارے میں دلائل سارے ہیں لیکن یہاں ٹائم نہیں کہ ان دلائل کو ذکر کروں اور ہم ان کو پڑھیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں، واضح چیزیں. تو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور بیوہ سے نکاح نہ کیا جاتا، اسے اور اس کی اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا. بیوہ عورت سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا. شوہر کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ جب اور جتنی چاہے طلاقیں دے. جہلیت کے اندر ایک طلاق نہیں 100 طلاقیں دیتے تھے اور جب دل کرتا تھا واپس لے آتے تھے. یعنی اس کا مطلب وہ رشتے کا پاس ہی نہیں، کوئی احترام ہی نہیں. شوہر کو جب دل کرے جتنی چاہے طلاقیں دے اور پھر جب اور جیسے اور جہاں چاہے رجوع کر لے، اگرچہ 100 طلاقیں کیوں نہ دے چکا. بعض معاشروں میں شوہر کے پاس یہ حق تھا کہ بیوی کو فروخت کر دے، بیوی کو بیچ دے. یہ حق تھا بعض معاشروں کے اندر. بلکہ یورپ کے اندر، رومان کے اندر جو رومن طاقت تھی، انہوں نے علماء کی ایک کمیٹی بنائی اور اس کو کام کیا تھا ان کا کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ عورت کی اصل کیا ہے، عورت کی اصل کیا ہے. بڑی عجیب بات ہے، یعنی اس کی اصل کیا ہے عورت کی. یہ عزت تھی عورت کی. معاشرے کے ہر فرد کو اصلاح کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. یہ اسلام کا نظام ہے. اس بارے میں قرآن کریم میں بے شمار دلائل ہیں کہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اسلام نے ہر فرد کو اصلاح کا حکم دیا ہے کہ ہر بندہ معاشرے کا اصلاح کا ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اصلاح کرنی چاہیے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ موٹا موٹا قاعدہ ہے، اصول ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو ایک دوسرے کا اور برے کاموں میں تعاون نہ کرو. کتنا بہترین قاعدہ اسلام نے اصول بتایا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا.
کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحیہ، کہ تم زمین میں اس کے صحیح ہو جانے کی اصلاح کے بعد اس کے اندر بگاڑ پیدا نہ کرو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ سارے خیر کے کام ہیں. اس کے علاوہ بے شمار اور آیات اور احادیث ہیں جن کے اندر معاشرے کے ہر فرد کو اصلاح کا حکم دیا گیا ہے، درست کرنے کا، بہتر کرنے کا معاشرے کو حکم دیا گیا ہے. حضرت ابو سعید خدری کی حدیث جامع معنی ہے، مزید اس پہ بحث کی ضرورت نہیں رہ جاتی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو کوئی آدمی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، بدلنے کی. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اگر اس سے بھی نہ ہو تو دل میں برا جانے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ اور حصہ ہے، یعنی کمزور ترین ایمان کی علامت ہے. اس کے علاوہ وہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی، اللہ کے نبی نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. یہ ایک موٹا سا قاعدہ ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف دو پہلے، نہ تکلیف کے بدلے میں تکلیف دو، نہ تکلیف دو نہ تکلیف لو، لا ضرر ولا ضرار. اس کے علاوہ کئی اور قاعدے اور اصول ہیں جو اسلام نے دیے ہیں، جن کو انشاءاللہ قواعد فقہیہ کے اندر آپ پڑھیں گے. ایک الگ سبجیکٹ ہے القواعد الفقہیہ، اس کے اندر انشاءاللہ آپ یہ فقہی قواعد پڑھیں گے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہم اسلام کے اندر جو نظام فتویٰ ہے اس پر اور دیگر جو نظامات ہیں ان پر انشاءاللہ انتظامات اس پہ ہم بات کریں گے. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.